بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیا نظام لپیٹنے کی تیاری کی جا چکی ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کھیلنے کودنے آ رہے ہیں اور ایک دو دن کھیل کود کے اربوں روپیہ لٹا کر واپس چلے جائیں گے؟ کیا عمران خان کے خلاف یہ جو سازش بنی جا رہی ہے اس کا مقصد کوئی اہم کام کروانا ہے؟ کیا وکٹ کے دونوں طرف ایک ہی کھلاڑی اس وقت کھیل رہا ہے؟ میرے خیال سے معاملات اس وقت عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور عمران خان کے ساتھی جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور جو ہے نا لگ یہ رہا ہے کہ مائنس عمران فارمولے پہ کام کیا جا رہا ہے یا پھر جو ہے نا نظام کو لپیٹنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ حالات اس وقت اتنے غیر متوقع صورتحال اختیار کر چکے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا سوائے اسکرپٹ لکھنے والے کے۔ ہر لمحہ سنسنی خیزی اور سرپرائزز سے بھرپور انتہائی شاندار اسکرپٹ اور اسکرپٹ لکھنے والے کو میرا سلام۔ ایک سرپرائز مولانا فضل الرحمان عمران خان کو دینے جا رہے ہیں۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے یا حکومتی ارکان عمران خان سے غداری کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا مارچ کے بعد 3 دن کا دھرنا اپنی متعین کردہ جگہ پر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا عمران خان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ یا تو وہ لوگ اندھے ہیں یا پھر نئے سیٹ اپ میں انہیں پرکشش عہدوں کی پیشکش کی جا چکی ہے۔ آپ صرف میری باتوں پر جانے کی بجائے ذرا اپنے دماغ پر زور دیں کہ مولانا اربوں خربوں پہ لگا کر یہ مارچ جو ہے نا صرف ایک ایکسرسائز کے طور پہ کر رہے ہیں، خام خواہ کی ایکسرسائز۔ جن لوگوں نے مولانا کو مارچ کے اخراجات اٹھانے کے لیے اربوں روپے کی ڈونیشن دیا ہے، چندہ دیا ہے، وہ انویسٹر مولانا کو کسی بے نتیجہ مارچ کے لیے کھلا رہے ہیں کہ مولانا 1200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسلام آباد آئیں اور 2 یا 3 دن کھیل کود کے وہاں پہ تماشا لگا کے واپس چلے جائیں کہ حکومت سے معاہدہ ہو چکا ہے اس لیے ہم ڈی چوک تو جانا نہیں۔ جو ہم نے استعفے کی ڈیمانڈ کی تھی وہ بھی نہیں ہم نے لینا، نہ ہم نے اس حکومت کا خاتمہ کرنا، نہ ہمیں الیکشن چاہیے، یا خفیہ طور پہ جو عمران خان سے جو کام کروانا ہے وہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو عمران خان سے کوئی بڑا کام لیا جائے گا اور اگر عمران خان نے ہتھیار نہ ڈالے تو عمران کو گھر بھیجا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مولانا نکلیں گے اور ڈی چوک کی طرف جائیں گے، وہاں بیٹھ کے بارگیننگ کی جائے گی عمران خان سے کہ بھی آپ یہ کام کر دیں۔ اگر وہ نہیں کریں گے ایک دن ایک اسٹیپ ہوگا، 2 ہوگا، 3 ہوگا، 2 یا 3 دن کے بعد پھر ایک عمران خان کو دیوار سے لگانے کی تیاریاں کر شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس ساری گیم میں مولانا ہی کو کیوں مرکزی کردار دیا گیا ہے؟ آصف علی زرداری یا نون لیگ اس گیم کے مرکزی کردار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سازش کا جال عمران خان کے گرد بنا جا رہا ہے اور عمران خان کو گرانے کے لیے عمران کے بدترین دشمن کا انتخاب ہی ایک اچھا فیصلہ ہے اور اس سازش کو صرف کام وہی کر سکتا ہے جو کہ جذبے سے کرے اور اپنے دل سے کرے، اور عمران کو گرانے کا کام مولانا کتنے جذبے کے ساتھ کریں گے اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ مولانا کے دل کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے۔ میں آپ کو ایک انتہائی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ اگر مولانا اسلام آباد آئے اور کھیل کود کر واپس چلے گئے تو آپ نے حالات پر نظر رکھنی ہے اور غور کرنا ہے کہ آج سے اگلے 2 ہفتے تک اگر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، عمران خان کو بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ عمران خان نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور وہ بات مان لی گئی ہے اور اس سارے ڈرامے کا مقصد صرف اور صرف وہ بات تھی جو کہ عمران خان نے مانی ہے اور مولانا کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مولانا کس کی انگلیوں پر کھیل رہے تھے، کس کا کام ہوا اور کس کی ڈگڈگی بجی اور مولانا جناب اپنا سارا بندوبست لے کے بوریا بستر واپس چلے گئے۔ اور جو نئے الیکشن کی امید لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ الیکشن اس دفعہ اتنی جلدی نہیں ہوں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے اور اتنی بڑی ایکسرسائز تو کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں میڈیا انڈسٹری میں تقریباً پچھلے 15 سال سے ہوں اور میں لال مسجد آپریشن سے لے کے آج تک پاکستان کے سیاسی حالات کو بڑی باریکی سے دیکھ رہا ہوں۔ جب جنرل مشرف عالمی طاقتوں کے لیے غیر ضروری ہو گئے تو افتخار چودھری کی ایک تصویر جس میں وہ یوں کر کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ جنرل مشرف کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ اسے بے نظیر بھٹو سے معاہدہ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس معاہدے کے اندر یہ شک رکھی گئی کہ جناب آپ وردی اتاریں اور پھر نواز شریف کے لیے بھی راستہ ہموار کیا گیا اور 10 سال انہوں نے باہر رہنا تھا۔ اس معاہدے کے برعکس انہیں پہلے واپس لایا گیا۔ جب وہ سارے واپس آ گئے تو حالات یہ تھے کہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ سارے پولیٹیکل فگرز اور ساری پولیٹیکل جو پاورز ہیں وہ کاف لیگ کے ساتھ ہیں اور یہ حکومت دوبارہ کاف لیگ بن جائے گی اور کاف لیگ اس وقت جو ہے نا وہ جنرل مشرف کے ساتھ ہے۔ تو بے نظیر بھٹو
کے مرڈر کے بعد ایک ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ کاف لیگ کی دوبارہ حکومت لانے کا منصوبہ خاک میں ملا دیا گیا اور وہ صرف اور صرف 35 سیٹیں حاصل کر سکے۔ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن ہونے کے بعد انتہائی مضبوط اور طاقتور ڈکٹیٹر کو 1 سال کے اندر ریت کی دیوار بنا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھوڑی سی بھی سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، افتخار چودھری صاحب ان کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر مہرے کو استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے اور ان سے اپنی مرضی کا کام کروانے کے لیے۔ اسی طرح جب میاں نواز شریف آتے ہیں تو میاں نواز شریف جو ہے نا پرویز رشید جیسوں کے پیچھے لگ کے سول سپریمیسی کا نعرہ لگاتے ہیں، ڈان لیکس کرواتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور یہ غلطیاں وہ خود نہیں کرتے، ان سے ایک سکرپٹ کے تحت خاص طور پہ کروائی جاتی ہیں۔ اور اب عمران خان کی حکومت کو 8 ماہ گزرتے ہی اکتوبر سے 6 ماہ پہلے یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ اکتوبر کا مہینہ عمران خان کے لیے بہت بھاری ہے جی، مائنس عمران فارمولے پہ ڈسکشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی شاید عمران خان کو نکال کے شاید شاہ محمود قریشی کو لے آ جائے، اور اعلیٰ ایوانوں میں یہ بحث ہونے لگتی ہے کہ اگر نومبر کا مہینہ وہ گزار گئے تو سمجھ لیں کہ عمران 5 سال حکومت کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران وہ کام کر بھی دیں تو 5 سال پورے کریں گے، کیونکہ وہ کام کرنے کے بعد ان کے لیے 5 سال ایک آدھا سال 6 مہینے تو ان کو مل سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنا ٹائم دیا جائے گا۔ 25 ستمبر تک عمران کی بلے بلے تھی جناب، بہت اچھا جناب، چھا گئے جی جناب، آپ نے یہ تقریر کر دیا، آپ نے وہ تقریر کر دی، اور اس کے ایک دم سے جو ہے نا سیاست کے افق پر مولانا فضل الرحمان نمودار ہوتے ہیں اور کھلبلی مچا دیتے ہیں۔ اب عمران خان سے نومبر میں کیا کام لینا تھا، مزید تفصیلات سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہ آپ کو نومبر میں ہی پتہ چل جائے گا، بس آپ ذرا حالات پر نظر رکھیں۔ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کا معاہدہ ہو گیا ہے اور دونوں اپنی اپنی باتوں پر عمل کریں گے ورنہ قانونی کارروائی ہوگی۔ یار کیا قانونی کارروائی ہوگی؟ کیا کر لیں گے آپ مولانا کا؟ آپ زیادہ سے زیادہ کوئی ایف آئی آر کاٹ دیں گے؟ عمران خان کے خلاف کتنی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، کتنے مقدمات ہوئے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس میں حکومت نے کوئی تیر نہیں مارا، کوئی قانونی کارروائی نہیں وہ کر سکیں گے۔ مولانا اس معاہدے کے تحت اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوں گے اور اسلام آباد میں جب وہ داخل ہو جائیں گے، ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر حکومت مولانا کے رحم و کرم پہ ہوگی۔ مولانا جو چاہیں گے وہ ہوگا، مولانا اپنی شرطیں رکھیں گے۔ وہاں آ کے مولانا ابھی اس وقت میں آپ کو بتا دوں مولانا ابھی چپ ہیں، خاموش ہیں، وہ چلتے آئیں گے۔ جب وہ مولانا جب آ کے اپنے قدم جما لیں گے اسلام آباد میں، پھر وہ اپنی پٹاری کھولیں گے، پھر وہ اپنے مطالبات رکھیں گے اور پھر خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا یا کروا دیا جائے گا، اور وہ حادثہ جو ہے وہ اس معاہدے کو تتر بتر کر دے گا۔ میں آپ کو انتہائی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے کہ پیمرا کی جانب سے تمام نجی ٹی وی چینلز کو جاری جو ہے نا مراسلہ جاری ہوا، اس کے اندر کہا گیا جی حافظ حمداللہ پاکستانی شہری نہیں ہے، اور اس لیے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اس لیے کوئی بھی ٹی وی چینل ان کو اپنے پروگراموں میں نہیں بلائے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا حافظ حمداللہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ حافظ حمداللہ کا تعلق بلوچستان کے شہر قلعہ عبداللہ میں افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن سے ہے۔ بلوچستان کے محکمہ تعلیم میں جے وی ٹیچر بھرتی ہوئے، 2002 کے عام انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کی ٹکٹ پر چمن سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے اور محکمہ کے صحت کے وزیر رہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک بندہ محکمہ صحت کا وزیر رہ چکا ہے۔ 2008 اور 2018 کے الیکشن لڑا، ہار گئے۔ 2012 میں جے یو آئی کی ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جس ملک کا صوبائی وزیر رہ چکا ہو، سینیٹر رہ چکا ہو، سرکاری نوکریاں کر رہا ہو، 17 سال سے الیکشن لڑ رہا ہو، اور آج پیمرا کو پتہ چلا کہ وہ تو ہمارا شہری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ ریلیونٹ ہوا تھا، اس کو ریلیونٹ کرنا تھا۔ وہ بہت زیادہ بول رہے تھے، ان کی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس لیے میں یہ تمام سیاسی کھلاڑیوں کو کہوں گا کہ جناب یہ آپ کے لیے سبق ہے، جو بھی بہت زیادہ اچھل کود رہے ہیں، اپنی اوقات سے باہر نکل رہے ہیں، ان کو ایک سیکنڈ میں نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اور ایک بات اور، گیم ابھی آن ہے۔ جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنے گھر والوں، دوستوں اور ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ آئندہ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔